السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، لائیو کا موقع۔ اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ جمعہ اور پیر کے دن انشاءاللہ لائیو آیا کریں گے۔ ہاں ماشاءاللہ، ساتھیات تو جڑنا شروع ہو رہے ہیں۔ جی دیکھیں گے آج جو ہے انشاءاللہ بحث کر دی جائے گی ماں باپ کے حقوق کے اوپر، کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ شروع کریں گے پروگرام، جب تک ساتھی انشاءاللہ جڑتے رہیں گے۔ ممکن ہو سکے تو لنک کو بھی شیئر کر دیں، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا، لوگ سنیں گے انشاءاللہ، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ جو بھی ایک بھی بندہ اگر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ صحیح کہ نہیں؟ شروع کریں گے بات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ اللہ جی عزیز دوستو، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر میں سب سے بڑی برائی پائی جاتی ہے وہ ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنا۔ آواز آ رہی؟ جی، ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنا ہے سب سے بڑی کمی۔ ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کرو۔ اف کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اف اس کو کہتے ہیں کہ اگر بندہ سو رہا ہے، اس کے ماں باپ میں سے، والدین میں سے کوئی ایک آواز دے تو جیسے کیا بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں اس سے بھی ماں باپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی چھوٹی سی بات بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور آج ہمارے کردار کیا ہے؟ عزیز دوستو، ماں باپ کی قربانیوں کو یاد کرو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی۔ کبھی بیمار ہو گئے، پوری رات نہیں سوئے۔ آج تو بڑی سہولتیں ہمارے دور کے اندر میں، بڑی سہولتیں، بڑی آسانیاں، لیکن اس زمانے میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں، بلکہ بہت مشکل کا دور ہوا کرتا تھا۔ کوئی بیمار ہو جائے، بیل بنڈی اس پہ بیٹھ کے جایا کرتی تھی، کتنا ٹائم لگتا تھا۔ آج تو کوئی بیمار ہو، فون کی ڈاکٹر گھر کو آ گئے۔ لیکن وہ زمانہ یاد کرو، اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو یاد کرو۔ عزیز دوستو، ماں کے حقوق کو کتنا ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے کما حق۔ ماں کے خاص طور سے ماں کے بارے میں میرے عزیز دوستو ہم کیا بولیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کاش میری ماں موجود ہوتی، زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ پہنچ جاتا، میری ماں آواز دیتی، میں وہاں سے نیت توڑ کے حاضر ہو کر کہتا لبیک یا اماں جان۔ عزیز دوستو دیکھو، ماں آواز دیتی تو نماز چھوڑ دیتی۔ آج ماں کے ساتھ کیسے کردار، ہمارے کیسے کردار؟ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ماں کا انتقال کہاں ہوا، کیسے ہوا، بول دیں گے انشاءاللہ، کر لیں گے بات اس پہ تھوڑی مختصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بچپنے کے حالت میں، 4 سال کی عمر ہوں گی تقریباً، بچہ تو جاننے والا ہو جاتا ہے 4-5 سال کا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ میں ننہال گئے تھے، نانی کے گاؤں کو گئے تھے، یثرب مدینہ۔ مدینے سے جب واپس ددیال کی طرف آ رہے تھے، والد صاحب کا تو پہلے انتقال ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، پیٹ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو راستے میں ابوا ایک مقام پڑتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی اچانک وہاں طبیعت خراب ہوئی۔ طبیعت خراب ہوتی ہے کہ وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی کہ میں کیا کروں، کیسے زندگی گزارنا، کس کے ساتھ میں رہنا۔ ماں تھی، سینے سے لگاتی تھی، ماں تھی، ہر وقت لاڈ محبت کرتی تھی، اب کون کرے۔ اور حقیقت بات صرف وہاں ایک باندھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سفر کیسا ہے؟ پہاڑوں کا سفر، کوئی نہیں کہ مین روڈ ایسے رہے، ہائی وے، نیشنل روڈ نہیں، پہاڑوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو باندھی تھی بولے کہ چلو چلیں گے، وہیں دفن کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کو، 2 پہاڑوں کے بیچ پتھر وغیرہ لگا کر کے چل دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اپنی امی کو لپٹ کر کے رو رہی، زاروں قطار رو رہے، باندھی کے ساتھ آنے کے لیے تیار۔ باندھی نے بہت کوشش کی، بہرحال وہاں سے لے کر کے، تو کبھی کبھی یاد آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماں کی یاد آتی تھی، کہتے تھے کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ امت کو معلوم ہو جاتا کہ ماں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ عزیز دوستو، آج ہم ماں باپ کے بڑی نافرمانی، یاد رکھو کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، بستر پہ پڑے ہیں، موت کا وقت قریب ہے لیکن روح نہیں نکل رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد کا تو انتقال وہ ہو گیا ہے لیکن والدہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والدہ کو بلاؤ۔ جب وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا شریف ہے، میرا بیٹا متقی، میرا بیٹا نمازی ہے، میرا بیٹا تقوی والا ہے، لیکن میرے بیٹے نے مجھے ستایا، میرے دل کو تکلیف پہنچائی، اس لیے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو معاف کرو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو علقمہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے بچے کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، ان کو ڈرانے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، اور علقمہ کو اس میں اٹھا کے ڈال دیا۔ جب اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تو علقمہ کی جو والدہ تھی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، آپ بھی میرے بیٹے کے واسطے دعا کر دیجیے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، کہتے ہیں کہ علقمہ کی روح یہاں سے فوراً پرواز ہو۔
جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی رسول کو ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دے سکتا ہے تو عزیز دوستو بتاؤ کہ ہم اور آپ کس کھیت کے گاجر اور مولی ہیں کہ ہم نافرمانی کریں اور اس کا عذاب نہ ملے۔ عزیز دوستو، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا کے اندر ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، آخرت میں تو ملے گی ہی لیکن دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور چکھا دیتا ہے۔ کبھی انسان پریشان ہی پریشان رہتا ہے، کبھی بیمار ہی بیمار رہتا ہے، کبھی کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرو کہ کبھی بھی ماں باپ کو نہیں ستائیں۔ جن لوگوں نے ماں باپ کو ستایا کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اور جن لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا حسن سلوک کیا، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کیا، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، تو میرے عزیز دوستو، دنیا نے دیکھا کہ کامیابی نے ان کے قدم چومے، کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ جیسے کہ یہ کہاوت ہے، بزرگوں کا مقولہ ہے کہ علم چاہتے ہو تو استاد کی خدمت کرو، نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے علم آتا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے۔ تو کہتے ہیں کہ علم چاہتے ہو تو استاد کی خدمت کرو، جتنی زیادہ استاد کی خدمت کریں گے اللہ علم کے اندر اتنا اضافہ فرمائیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں جو ہے، علم چاہتے ہو تو استاد کی خدمت کرو، مال و دولت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ عزیز دوستو، سوچئے ذرا، تو واقعتاً ہم مال چاہتے کہ نہیں ماں باپ کی خدمت کریں؟ نہیں بھی چاہتے تو پھر بھی خدمت کریں، کیونکہ ان کے ذریعے سے جنت ملے گی۔ جن لوگوں نے خدمت کی کامیابی انہیں ضرور ملی، سکون، دلی سکون انہیں ضرور ملا۔ بڑا مقام ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ عزیز دوستو، آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا، اویس قرنی۔ بڑی خدمت کی، بہت خدمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے جانے کے بعد میں اگر تمہیں دعا کی ضرورت پڑے تو اویس قرنی سے کرا لینا، اویس سے کرانا، جو قرن کریں گے۔ تو اس میں حضرت عمر موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی بھی نہیں؟ کہا صحابی تو نہیں ہے، لیکن اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی اپنے جھولی اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، خالی نہیں کرتے۔ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی۔ تو عزیز دوستو، دیکھو ماں کی خدمت کی کہ صحابی بھی کہتے ہیں، صحابیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے دعا کریں۔ حالانکہ صحابی کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو اویس قرنی نہیں پہنچ سکتے، اویس اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ ان کی دعاؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو۔ عزیز دوستو، جتنی خدمت ہو جائے کم ہے۔ خدمت کرنا یوں سمجھنا کہ بھائی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو یہ موقع نہیں دیتا، اللہ یہ چانس ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اگر ماں باپ زندہ ہیں، خوب ان کی خدمت کر لو۔ میرے عزیز دوستو، جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، اب تو وہ محروم ہو گئے خدمت کرنے سے۔ جن لوگوں نے خدمت کی، یہ اویس قرنی ایک نہیں بلکہ لاکھوں واقعات آپ کے سامنے، خود دیکھ لو، اپنے زندگی میں دیکھ لو، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو، دکھائی دیتے۔
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، کلیم اللہ تو تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ کیا پوچھا؟ یا اللہ جنت میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلاں قریشی۔ اللہ فلاں قریشی؟ ہاں فلاں قریشی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی اس سے مل کر کے تو رہیں گے، دیکھیں گے بھائی کیا اعمال ہے اس کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام کر رہا ہے، اس کو ایک بار ملیں گے تو ضرور۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو سلام سے ملنے کے لیے اس کی دکان پہ گئے، ایڈریس معلوم کیا پوچھا، معلوم پڑا فلاں جگہ ملے گا بندہ، وہاں پر پہنچے، جا کر کے اس کو پوچھا کہ بھائی تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہے؟ کہا کہ بھائی میرا تو کوئی عمل نہیں، بس وہ عمل جو شریعت میں ہے وہی کر لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کوئی تو عمل ایسا ہوگا کہ اللہ تم سے اتنا خوش ہے۔ کہا بھائی میرا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے رہے۔ وہ قریشی جب گھر کو جانے لگا تو گوشت کاٹا، باریک کیا قیمہ بنایا، قیمہ بنا لیا، قیمہ بنا کے پھر اس کو رکھ لیا کپڑے میں، گیا گھر پہ، دیکھا تو ماں بستر پہ لیٹی، ماں اتنی کمزور ہو چکی کہ اس سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو رہا۔ وہ آدمی، وہ شخص پہلے ماں کو اٹھایا، بیٹھالا، پیشاب پاخانہ وغیرہ کرایا، دھویا، کپڑے پہنائے، ساری چیزیں صفائی وغیرہ کی، پھر اس کے بعد میں کھانا پکایا۔ کھانا جب پک گیا لا کر کے ماں کے منہ میں نوالا ڈالا، لقمہ ڈالا، تو ماں کی زبان سے ایک بات نکلی، اللہ کرے کہ تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو کہنے لگا اماں کہاں موسیٰ کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن لی، باہر کھڑے سن لی، تو کہا کہ نوجوان تیرا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے سوائے اس عمل کے تو نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تجھے جو ہے میرا ساتھی جنت میں بنا رہا۔ میرا عزیز دوست بتاؤ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ماں کی اطاعت کے بارے میں معلوم ہو گیا کتنا بڑا مقام ہے، پھر بھی ہمارے نوجوان غفلت کرتے، ان کی خدمت کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اس سے دور ہوتے۔ ارے عزیز دوستو خوش نصیب ہے کہ ماں باپ تمہارے زندہ، پوچھو جا کے ان سے جن کے ماں باپ زندہ نہیں، کہتے ہیں کہ کاش ماں باپ زندہ ہوتے تو آج ان کی خدمت کرتا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتا، اور تمہارے موجود ہیں تو نہیں کر رہے۔ عزیز دوستو خوب خدمت کریں، جتنا زیادہ خدمت کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے مقام بلند ہوں گے۔ ماں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ تو جنت کا ایک دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ۔ تو خوب خدمت کرنا چاہیے، ماں باپ کی خوب اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ جتنی توفیق دے، جتنا ممکن ہو سکے اتنا کرے۔ ان کے اوپر پیسے بھی خرچ کرنا، اپنے آپ کو سعادت مند سمجھنا کہ ہمارے پیسے لگے، ارے ان کی حقوق کو ادا نہیں کر سکتے میرا عزیز دوست، بہت بڑے حقوق۔ عزیز دوستو ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو جن لوگوں نے خدمت کی کامیابی ضرور ملے، آپ خدمت کریں گے انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستو، نہیں ادا کر سکتے ان کے حق۔ ماں باپ کے تو وہ حقوق ہیں زندگی بھر ادا کریں گے پھر بھی ادا نہیں ہو سکتے۔
میرے عزیز دوستو، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی مت ستانا. میں ایک بات بتا کے بات ختم کر دوں گا. جن لوگوں نے ماں باپ کو ستایا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، کبھی کامران نہیں ہو سکے، کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکے. جیسے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ جلسے میں بیان کرنے کے لیے گئے. جب بیان کر کے صبح سیر و تفریح کے واسطے باہر نکلے، تو جب باہر حضرت گھومنے کے واسطے نکلے تو حضرت کا گزر ایک ایسے باغیچے سے ہوا، ایک ملے سے ہوا کہ وہاں پر جب حضرت گزر رہے تھے تو بڑے دل کراہنے کی آواز آئی، بڑے کڑاہنے. حضرت نے کہا یہ دل درد بھری کس کی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں، چل کے آئیں. تو حضرت ان کے سامنے گئے، دیکھا تو ایک نوجوان ہے، لیکن ایسی کیفیت میں ہے کہ جس کو دوستو عجیب جوان ہے، جوانی کیا ہے، جسم میں پورے کیڑے پڑے. اللہ، پورے کیڑے پڑ گئے. حضرت نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا اے نوجوان، تیرا یہ حال ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت مت پوچھیے. حضرت نے کہا کہ نہیں، بتانا ہوگا، بتا یہ حال کیوں ہوا. اس نے بتانے سے انکار کیا. حضرت نے جب اصرار کیا، کئی بار کہا، تو کہا کہ حضرت میں نوجوان جوانی کے عالم میں تھا، جوانی کا خون میرے جسم میں تھا. ایک دن میں سنیما دیکھ کے رات کو گھر دیر سے پہنچا. میری بوڑھی ماں سو چکی. میں نے آواز لگائی، وہ اٹھی. میں نے ماں سے کہا کہ مجھے کھانا دیجیے. ماں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. حضرت میں نہیں بتا سکتا کہ آگے کیا ہو. حضرت نے کہا بتا نوجوان کیا ہوا. کہا کہ ماں نے جب انکار کر دیا کہ میں کھانا نہیں دوں گی، ایسے بندے کو کھانا نہیں دے سکتی. میں اب جوتا نکالا، ماں کے منہ پہ کھینچ کے مارا، ماں کے منہ پہ مارا. حضرت جس وقت میں نے منہ پہ جوتا مارا، میری ماں کے منہ سے کچھ کلمات نکلے کہ اللہ کرے تو کوڑے ہو جائے، تیرے جسم میں کیڑے پڑ جائیں. لوگ بھکاریوں کو بھیک دے دیتے ہیں، خدا کرے تجھے کوئی بھیک دینے والا بھی نہ ملے. حضرت آج میں اپنی ماں کی نافرمانی کی سزا بھگت رہا ہوں. لوگ گاؤں میں جاتے ہیں، بھیک مانگ کے لاتے ہیں. آج میں خود اپنے گاؤں سے باہر نکال دیا. میری ماں کا انتقال ہو گیا. میں جب بیمار ہوا، کوڑ کا بیمار شروع ہوا، لوگوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، کہا گاؤں کے باہر رہو. جسم میں کیڑے پڑ گئے، ماں کی نافرمانی کی سزا. حضرت اب میں بھوک کے لیے ترس، کھانے کے لیے ترس رہا ہوں. میں بھوکا ہوں، میں ترس رہا ہوں. میں کیا، یہ کچھ بھی نہیں حضرت. میری ماں کی نافرمانی کی سزا ہے کہ میں برداشت کر رہا ہوں. عزیز دوستو دیکھیے، ماں کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دے دی. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سزا دے دی. تو عزیز دوستو، یہ تکلیف اس کو اس کی ماں کی نافرمانی کی وجہ سے. کوئی بھی ہو، اگر ماں کو ستایا ہے
میرے عزیزوں، اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی نافرمانی دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ماں کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا۔ ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ ماں باپ کے بارے میں عزیز دوستو اگر بولا جائے بہت لمبا موضوع ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ اتنا لمبا موضوع کروں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً والدین کے حقوق کے تذکرے کرتے رہیں گے، آپ حضرات کو حقوق والدین کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ ہمارے ماں باپ کا بڑا مقام ہے میرے عزیزوں۔ اگر بڑھاپے کی وجہ سے انہوں بیچارے کچھ کہہ بھی دے رہے، برداشت کرو۔ انہوں ہماری بہت سی باتوں کو برداشت کیا، بہت سی باتوں کو برداشت کیا۔ یاد کرو زمانے کو کہ جب چھوٹے سے تھے، پیشاب کر لیتے تھے، پاخانہ کر لیتے تھے، ماں بیچاری اس جگہ پہ خوش ہو جاتی تھی، تم کو نہیں سلاتی تھی، تم کو نہیں سلاتی تھی کہ میرے بچے کو کہیں سردی نہ ہو جائے، میرے بچے کو کہیں بخار نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، یاد تو کرو زمانے کو۔ آج کوئی چیز لائے، ماں کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، پھر ماں پوچھے بیٹا کیا ہے، بولے کہ فلاں چیز ہے۔ پھر ایک بار پوچھے بیٹا یہ کیا ہے، تو بولتے کہ ارے ہندی ہو گئی کیا، ہندی ہو گئی کیا، تجھے دکھائی نہیں دیتا۔ میرے عزیز دوستو، ایسا نہ کہیے، ایسا کہنے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ان کے دل کو کبھی نہ توڑیں، ان کو خوش کرنے کی فکر کیجیے۔ اگر ماں باپ خوش ہیں تو میرے دوستو ہمارے لیے جنت تیار ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں، جنت میں کیسے جائیں گے، کیسے جائیں گے جنت کے اندر؟ عزیز دوستو، ماں باپ اگر کچھ کہہ بھی دی تو ذرا برداشت کریں، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ 50 سال کے بعد میں دماغ بڑھتا نہیں، گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی کہہ دے تو اس کو برداشت کرنے کی فکر کرے، برداشت کرے۔ کوئی کچھ کہے تو بولے کہ بھائی ہمارے ماں باپ ہیں۔ عزیز دوستو، لیکن آج ہم کیا بتائیں آپ کہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ماں باپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اگر منہ سے بد دعا نکل گئی تو تم کیا کرو گے؟ اگر نکل گئی بد دعا تو کیا کرو گے؟ ماں باپ سے بھی گزارش کریں گے کہ اپنے بیٹوں کو بد دعا نہ دیجیے۔ بچے چھوٹے اگر ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، آپ کو حق ہے کہ اس کی درستگی کرائیں، ان کو ماریں، ڈانٹیں، لیکن بد دعا نہ دیجیے۔ جیسے کہ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ بہت شرارتی تھا، تو اس نے بد دعا دی، اللہ کرے تو مر جائے۔ تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ کہا کہ فوری طور پہ نہیں مرا، جب وہ بچہ جوان ہوا، شادی کی عمر کو پہنچا، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ باپ بڈھا ہو گیا، ماں بڈھی ہو گئی، بیٹا جوان ہوا، اللہ نے بیٹے کو موت دے دی، بیٹا مر گیا۔ اب بہت رو رہی، کئی دن کھانا نہیں کھائی۔ تو ایک بزرگ کو الہام ہوا کہ اس بڈھی کو کہہ دو جا کے کہ اس کی دعا میں نے قبول کر لی تھی، اب اس وقت میں لے لیا، جب اس نے بد دعا کی تھی میں نے قبول کر لیا، لیکن اس کا اثر اب ظاہر ہوا، اب اس کو میں نے اٹھا لیا۔ میرے دوستو، تو بد دعا مت دیجیے، بچوں کو دعا دینے والے بنے۔ ہم بچوں کو جتنی دعا دیں گے اتنی کم ہے، اور بچوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اپنے ماں باپ کا حقوق پامال نہ کیجیے، ماں باپ کی خوب خدمت کیجیے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اس کی فکر کیجیے۔
وقت کا بھی تقاضا ہو رہا ہے، کافی وقت بھی میں نے آپ حضرات کا لے لیا۔ انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ رکھیں گے اس کے بارے میں تفصیل سے۔ اصل میں آج جمعہ تھا، ہمارے یوٹیوب چینل پہ آنے والے کچھ بچے جو یوٹیوب چینل پہ آنے والے علماء کرام آنے والے تھے، لیکن ان لوگوں کا سفر تھا، کئی پروگرام تھا جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے پیر میں ہو رکھیں گے، پیر کو جمعہ اور پیر ہمارا لائیو 2 دن چلتا ہے، ٹھیک ہے، جمعہ اور پیر کو۔ تو انشاءاللہ جمعہ کو تو نہیں آ سکے، انشاءاللہ اب آنے والے پیر کو ان علماء کرام کو بلائیں گے، انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ آئیں گے، کچھ واعظ و نصیحت کریں گے، کچھ علماء کرام نعت پڑھیں گے، آپ لوگ ان کی نعتوں کو بھی سنیں۔ انشاءاللہ اس کا ایک میں ٹائٹل بنا کے، ایک پوسٹر بنا کے اس کے بعد میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا، جس سے کہ ساتھیوں کو جڑنا بھی آسان ہو جائے گا، معلوم بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر وہی لوگ آئیں گے کہ جن کا نام دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ ہم فلاں فلاں کا نام دے دیے لیکن وہ نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ کوئی ان کو پریشانی نہ ہو بیچاروں کو، بس جیسے بعض لوگ خالی لکھ کر کے ڈال دیتے فلاں 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 رہے، لیکن نہیں آتے۔ ہم انہی لوگوں کا نام ڈالیں گے جو بشاشت سے آنا چاہیں گے، آئیں گے، ہماری دعوت کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی انشاءاللہ ایک فکر کریں گے۔ بہت سے ہیں علماء کرام، کافی ساتھ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ میں جو ہے جڑے ہوئے ہیں، بہت سے میسج کیے، سب کا جو ہے انشاءاللہ جواب دیں گے۔ وعلیکم السلام، بہت سے لوگ السلام کیے، یہاں سے ہیں، کچھ لوگ سعودی عرب سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں کے کچھ ہیں احباب ماشاءاللہ، وہاں سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بنائیں گے۔ بہت سے جو ہے دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ، اور دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس چینل کو بڑھانے کی فکر کریں گے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے اس کے واسطے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بات رہ گئی ہو تو بولو۔ انشاءاللہ دیکھیں گے، ملیں گے انشاءاللہ، پھر بات کریں گے، اور کیا۔ اب لائیو تو انشاءاللہ ہفتے میں 2 بار تو آتے رہیں گے، کچھ واعظ و نصیحت جو ہے علماء کرام آئیں گے وہ کریں گے، آپ لوگوں ان کی باتوں کو سنیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انبیاء کے وارث ہیں، وہ آئیں گے، بتائیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ، بڑا فائدہ ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ صحیح کہ نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بات تو نہیں رہ گئی خاص اعلان وغیرہ؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔